السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ دو ویڈیو سبق نمبر 8 اور سبق نمبر 9 میں جمع مفصل کے 4 اوزان پیش کیے گئے تھے۔ سبق نمبر 8 کے اندر 4 اوزان یہ پیش کیے گئے تھے: فعول اور فعال، اور اس کے تحت بہت ساری مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اور سبق نمبر 9 کے اندر 4 اوزان پیش کیے گئے تھے: افعال، فعال، افعلۃ اور فعلاء۔ ان کے تحت بھی کئی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آپ اس ویڈیو کو ان دونوں ویڈیو کو دیکھ لیجیے، آپ کو بہت ساری مثالیں وہاں پر مل جائیں گی۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی اوزان کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کے اس ویڈیو میں 4 اوزان آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اس طرح ٹوٹل 12 اوزان ہو جائیں گے۔ آج کے اس ویڈیو کا پہلا وزن ہے افعول۔ افعول مثلا رجل، پاؤں، اس کی جمع آتی ہے ارجل۔ ایسے ہی عین، آنکھ، اس کی جمع آتی ہے اعین۔ نفس، جان، اس کی جمع آتی ہے انفس۔ قرآن کریم کے اندر یہ دونوں جمع ساتھ میں استعمال ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین۔ یعنی جنت کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہماری جانیں بھی خواہش رکھے گی، اور جن کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو بھی لذت ملے گی۔ یعنی ایسی ایسی جنت کے اندر نعمتیں ہیں کہ ان کو وہ جو ہے نفسوں کو بھی پسند آئے گی، جانوں کو بھی پسند آئے گی وہ چیز ہے، اور ساتھ ہی آنکھوں کو دیکھ کر آنکھوں کو بھی مزہ آئے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں: ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ یعنی ایسی ایسی نعمتیں جنت کے اندر ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنا، اور نہیں کسی کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ تو یہاں پر اعین ہے، یہ افعول کے وزن کے اوپر ہے، اور ایسے ہی انفسن، یہ بھی افعول کے وزن پر ہے۔ اگرچہ عین کی جمع عیون بھی آتی ہے، یاد رہنا چاہیے کہ ایک ہی لفظ کی کئی جمع بھی آتی ہے۔ جیسے عین کی جمع عیون آتی ہے، ویسے ہی عین کی جمع اعین بھی آتی ہے۔ اسی طرح حمار کا معنی گدھا، تو اس کی ایک جمع آتی ہے حمر، اور دوسری جمع آتی ہے حمیر۔ ایسے ہی اسد، اس کا معنی ہوتا ہے شیر، اس کی جمع آتی ہے اسود، اور دوسری جمع آتی ہے اسود۔ اور ایک مثال لکھیے، جیسے عماد، اس کا معنی ہوتا ہے ستون، کھمبا یا کولم، اس کی جمع آتی ہے عمد۔ ایسے ہی عمود، اور تیسری جمع ہے عامدۃ۔ تو ایک ہی لفظ کی کئی جمع آ سکتی ہے۔ تو عین کی جمع جیسے عیون میں ہے، ایسے ہی عین کی جمع اعین بھی ہے۔ تو سب سے پہلا وزن افعول، رجل سے ارجل، پاؤں، عین سے اعین، آنکھ، اور نفس سے انفس، جان۔ دوسرے نمبر پر فعال، فعال یہ بھی ایک جمع کا وزن ہے۔ مثلا طالب، اس کی جمع آتی ہے طلاب، طالب کی جمع طلاب۔ ایسے ہی قارئ، پڑھنے والا، قاری، اس کی جمع آتی ہے قراء۔ کافر، اس کی
کی جمع آتی ہے کفارن. فاجرن اس کی جمع آتی ہے فجارن. فاسقن اس کی جمع آتی ہے فساقن. تو یہ جتنی جمع پیش کی گئی وہ فعال کے وزن پر ہے. طالبن طلابن قارئن قراءن کافرن کفارن فاجرن فجارن حاکمن حکامن. تو دوسرا وزن فعال ہے. تیسرا وزن ہے فعلتن. جیسے طالبن کی جمع طلاب آتی ہے فعال کے وزن پر، ایسے ہی اس کی جمع طلبتن بھی آتی ہے. طالبن کی جمع طلبتن بھی آتی ہے. ایسے ہی فاجرن کی جمع جیسے فجار آتی ہے ویسے ہی فجرتن بھی آتی ہے. فاسقن کی جمع فساق آتی ہے، ایسے ہی فاسقن کی جمع فساقتن بھی آتی ہے. ایسے ہی کافرن کی جمع کفار آتی ہے ویسے اس کی جمع کفرتن بھی آتی ہے. قرآن کریم کے اندر اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. تو کافر کی جمع کفر اور فاجر کی جمع فجر. تو تیسرا وزن ہے فعلتن. چوتھا وزن ہے افعلاء. جیسے اس کی ماتحت مثال آئے گی صدیقن دوست، اس کی جمع اصدقاء. غنی مالدار، اس کی جمع اغنیاء. غبی کند دہن، اس کی جمع اغبیاء. قریب رشتہ دار، اس کی جمع اقرباء. حبیب محبوب دوست، اس کی جمع احباء. یہ اصل میں احباء تھا. احباء یہ اصل میں احباء تھا. اور اس کے بعد جو مضاف کی جو قواعد ہے قاعدہ ہے اس قاعدے کو سامنے رکھ کر بنا دیا گیا احباء. ایسی طبیبن اس کی جمع اطباء ڈاکٹر. یہاں پر بھی اطباء اصل میں اطباء تھا پھر اس کو اطباء کر دیا گیا. تو حبیب احباء یعنی دوست محبوب، اور طبیب جمع اطباء ڈاکٹر. تو آج کے اس ویڈیو کے اندر یہ چار وزن یاد رکھیے. واپس میں ریپیٹ کر رہا ہوں. پہلا وزن ہے افعول، دوسرا وزن ہے فعال، تیسرا وزن ہے فعلتن، چوتھا وزن ہے افعلاء. تو اس طرح ترتیب سے آپ یاد رکھیے. 8ویں سبق کے 4 وزن، 9ویں سبق کے 4 وزن اور اس 10ویں سبق کے یہ 4 وزن. اس طرح اب تک آپ کے سامنے 12 اوزان جمع مفصل کے آ گئے. اس کے علاوہ بھی اور اوزان ہیں، انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیو کے اندر ان کو بیان کروں گا. لیکن ایک بات کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرا دوں جو بڑی اہم ہے. وہ یہ کہ جیسے میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جمع کے جو اوزان ہیں، جمع مفصل کے جو اوزان ہیں، اگر آپ نے اس کو ذہن نشین کر لیا تو جمع کو یاد رکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور کبھی بھی آپ تلفظ کے اندر بھی غلطی نہیں کریں گے. ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جمع کا جو اوزان ہوتا ہے وزن، اس میں لوگ غلطیاں کر دیتے ہیں. مثلا اسمن اس کی جمع آتی ہے اقسام. اسمن کا اسمن کہتے ہیں کوئی قسم نو، اس کی جمع آتی ہے اقسام. لیکن میں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھا بعض لوگ اس کا تلفظ کرتے ہیں یوٹیوبر اقسام. اقسام اسم کی 3 اقسام ہے، فعل کی 3 اقسام ہے. تو حالانکہ یہ اقسام نہیں ہے، یہ لفظ اصل میں اقسام ہے. لیکن وہاں پر جو یوٹیوبر جو پڑھاتا ہے وہ اس کا تلفظ کرتا ہے اقسام. اور مجھے تو بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے. میں یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیو دیکھتا ہوں، میں اگر چاہوں تو باقاعدہ لمبی فہرست آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر لوگ کیسے کیسے گل کھلاتے ہیں اور کیسی کیسی غلطیاں کرتے ہیں. اگر جمع کے اوزان آپ کے سامنے ہوں گے تو کبھی بھی تلفظ کے اندر آپ غلطی نہیں کریں گے. جیسے اگر یہ جس نے اقسام کہا، اگر ان کے سامنے یہ جمع کا جو اوزان ہے افعال کے وزن کے اوپر یہ وزن اگر سامنے ہوتا تو ظاہر سی بات ہے وہ اقسام کا تلفظ نہ کرتا بلکہ اقسام کا تلفظ کرتا.
لہٰذا خصوصاً اس کو یاد رکھیے. جو لوگ بلکہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا, میں نے یوٹیوب کے اوپر کئی غلطیاں دیکھی ہے. ایک دو غلطیوں کی طرف آپ کا اشارہ کر دو. بات لوگ یوٹیوب کے اوپر سکھاتے ہیں موصوف اور صفت. تو اب صحیح جو تلفظ ہے وہ تو صفت ہے, لیکن وہاں پر وہ کہتے ہیں صفت صفت کے بجائے بولتے ہیں صفت. اور ایسے ہی اسم اس کے بجائے اسم بولتے ہیں. تو صحیح تلفظ صفت ہے, با کے اوپر زبر, لیکن وہاں سکون پڑا جاتا ہے صفت سے. اور اسم کے اندر سین کے اوپر سکون ہے, با اس کا الٹا کہ اس کے اوپر زبر پڑ دیتے ہیں اسم. تو صفت کا تلفظ صفت کر دیتے ہیں اور اسم کا تلفظ اسم کر دیتے ہیں. اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ غلطی تو بہت عام ہے, استغفار. حالانکہ استغفار نہیں ہے. اگر عربی گرامر سامنے ہوتا, مصدر کے جو اوزان وہ سامنے ہوتے, تو کبھی بھی استغفار نہ پڑھتے. لیکن ہر ایک کی زبان کے اوپر استغفار ہر ایک کی تلفظ صحیح نہیں ہے. اصل تلفظ ہے استغفار. ہاں استغفر اللہ الذی جو بولتے ہیں اس میں تو زبر ہے استغفر اللہ, لیکن یہ جو استغفار کہتے ہیں یہ استغفار نہیں بلکہ استغفار ہے. لیکن یہ غلطی بھی بہت عام ہو گئی ہے. بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک غلطی جب عام ہو جاتی ہے تو جو اہل علم بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی, کیونکہ ایک غلطی عام ہو گئی تو پھر وہ اس کو بھی اس کا بھی اسی طرح تلفظ کر لیتے ہیں. جیسے عام آدمی نے غلطی کر لی استغفار, تو دوسرے جو اہل علم ہوتے ہیں کہ زبان پر لوگوں کے استغفار چلا ہوا ہے تو وہ بھی استغفار کہنا شروع کر دیتے ہیں. اہل علم بھی حالانکہ ان کو معلوم ہوگا کہ استغفار جب غلطی عام ہو جاتی ہے تو پھر لوگ گرامر کو سامنے رکھتے نہیں, بس لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ وہی بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور مثال لیجیے, میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک آدمی عربی زبان کو نہ جانتا ہو, عربی زبان کے اصول و قواعد معلوم نہ ہو, تو اردو کے اندر کہیں نہ کہیں تلفظ کے اعتبار سے وہ غلطیاں کرے گا. اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یوٹیوب کے اوپر کیسی غلطیاں کرتے ہیں. ہمارے وہاں کی ایک بات کر رہا ہوں, ایک اہل علم تھا, ان کے ایک ٹیچر تھا, ان کے پاس کوئی طالب علم پڑھتا تھا. تو اردو کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ گنت کے اندر حساب کتاب کے اندر جو مطلب ریاضی کا جو فن ہوتا ہے اس میں مقسوم علیہ مقسوم وغیرہ کے جو الفاظ آتے ہیں. تو مجھے پتا چلا کہ اس ٹیچر نے بچے کو مقسوم علیہ پڑھایا. حالانکہ وہ اصل تلفظ ہے مقسوم علیہ, اعلیٰ حرف جر ہے اور اس کے ساتھ ضمیر متصل لگی ہوئی ہے مقسوم علیہ, لیکن وہ ٹیچر پڑھا رہی تھی مقسوم علیہ. ظاہر سی بات ہے عربی جو گرامر ہے اور عربی قواعد جو ہے وہ سامنے نہ ہوں گے تو یہی غلط کیا ہوگی. اگر وہ عربی گرامر جانتا ہوتا تو ظاہر سی بات کو یہی پڑھتا مقسوم علیہ, یہ اعلیٰ حرف جر ہے اور اس کے ساتھ ضمیر متصل لگی ہوئی ہے, تو مقسوم علیہ صحیح تلفظ کرتا. لیکن اس ٹیچر نے اس کا تلفظ کیا مقسوم علیہ. میں نے پہلے میں اس کو غلطی بھی بتائی کہ یہ مقسوم علیہ نہیں, یہ مقسوم علیہ ہے. لیکن ہوتا ہے آدمی غلطی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حالانکہ آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے, آدمی غلطی کر بیٹھتا ہے اور غلطی ہو جاتی ہے, لیکن اگر کوئی بتائے تو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. یہ کوئی اس کی کرنے کی کثر نفس نہیں ہو جائے گی کہ ان کی مطلب ویلیو بڑھ جائے گی. لیکن وہ مانے نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ اردو کے اندر ایسا بولا جاتا ہے, اردو کے اندر ایسا بولتے ہیں مقسوم علیہ. یعنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کی, قبول نہیں کی. اس نے کہا خدا کے بندے یہ ہماری کا لفظ ہے, اردو کے اندر بھی ایسے ہی استعمال کریں گے. تو خیر تو مقسوم علیہ, اس کو بعد ٹیچر کیا بول دیتے ہیں مقسوم علیہ. اور پتہ نہیں دوسرے ٹیچر کیسے کھلاتے ہوں گے مقسوم علیہ, مقسوم کلیہ, مقسوم علیہ, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. یہ تو میں ایک نمونے کے طور پر آپ کے سامنے یہ بات پیش کی. تو بات تو اصل میں یہ سمجھا یہ رہا تھا کہ اگر جمع کے اوزان ذہن کے اندر نہیں ہوں گے تو ظاہر بات ہے اردو کے اندر جو جمع آئے گی وہ زبر کی بجائے زیر کے بجائے زبر پڑے گا. جیسے میں نے ایک مثال دی اقسام کی, ایک نیتی بن نے اس کو پڑھا اقسام, اقسام کے بجائے پڑھا اقسام. تو اس طرح غلطی کر سکتا ہے جو آدمی اگر عربی زبان کی اصول و قواعد سے ناواقف ہو. تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اچھی طرح
ان اوزان کو ذہن نشین کر لیجئے، جمع کے جو اوزان ہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے تاکہ کہیں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی واقع نہ ہو۔ تو یہ 12 اوزان آپ کے سامنے میں نے پیش کیے، ان 12 اوزان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ ویسے باتیں تو غلطیاں نکالنے تو بہت ساری غلطیاں آپ کے سامنے میں کیا پیش کروں، پورے لسٹ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ سکھانے کے اندر بھی بھول کھلاتے ہیں اور کیسی کیسی غلطیاں کر دیتے ہیں۔ تو غلطی تو ہر ایک ہوتا ہے غلطی ہو جانا اور ایک ہوتا ہے غلطی کر دینا۔ غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں اور کہیں بھی آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو آپ ضرور مجھے مطلع کریں، انشاءاللہ میں غلطی کو ایکسیپٹ کرنے میں آپ مطلب پسو پیش نہیں ہوں گا۔ اگر واقعتاً وہ غلطی ہوگی اور میرا دل محسوس کرے گا کہ واقعاً آپ ٹھیک ہے تو میں ضرور اس غلطی کو ایکسیپٹ کروں گا، قبول کروں گا۔ لہٰذا غلطی کو قبول کرنا، ایکسیپٹ کر لینا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ عیب کی چیز تو یہ ہے کہ آدمی غلطی، عیب کی چیز یہ ہے کہ غلطی بتلائی جائے اور پھر وہ قبول نہ کرے۔ غلطی ہو جانا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن غلطی ہو جانے کے بعد کوئی بتلائے تو اس کو ایکسیپٹ نہ کرنا یہ عیب کی چیز ہے۔ تو خیر آج کے ویڈیو کے اندر اتنا ہی۔ ایک بات اور کہتا چلوں کہ شاید بعد میں بھول جاؤ کہ جمع کے بارے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جمع 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جمع قلت اور ایک ہوتی ہے جمع کثرت۔ جمع قلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 سے لے کر 10 تک کے اندر بولا جائے اس کو جمع قلت کہا جاتا ہے۔ 10 سے کم 10 تک کے اندر جمع قلت ہے اور 10 سے اوپر ہو تو اس کو جمع کثرت کہا جاتا ہے۔ اور جمع قلت کے صرف 4 وزن ہیں، جمع قلت کے صرف 4 وزن ہیں، ایک افعال، دوسرا افعل، تیسرا افعلۃ اور چوتھا فعلۃ۔